السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی بی زینب کا سفر شام، جس کا آغاز مدینہ مقام امتحان کربلا اور اختتام تھا۔ سفر شام میں جب کربلا کا مقام آیا تو ایسی جنگ چھڑی جس میں فتح بظاہر باطل کو ملی، لیکن قیامت تک حق غالب آ گیا۔ یزید صرف ایک کربلا جیتا تھا، مگر حضرت امام حسین اپنا اور اپنے خاندان کا لہو دے کر رہتی دنیا تک حق اور باطل کی جنگ جیت لی۔ میدان کربلا میں 72 شہید تھے۔ حضرت امام حسین ان میں سے آخری شہید تھے۔ حسین کی بہن جناب زینب ایک مقام بلند سے حسین کی شجاعت اور پھر شہادت کو دیکھ رہی تھیں۔ بی بی زینب خیموں کی طرف پلٹیں اور امام علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین کے خیمے پر پہنچی۔ جناب امام زین العابدین بیماری اور علالت کی حالت میں جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ بی بی زینب نے فرمایا، جناب سجاد اٹھیے، قافلہ لوٹا جا رہا ہے، خیمے جلائے جا رہے ہیں۔ جناب سجاد پھپھی سے سوال کرتے ہیں کہ بابا کہاں ہیں؟ بی بی زینب کہتی ہیں، سب شہید ہو گئے۔ جناب سجاد باہر آئے، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر سلام کرتے ہیں۔ بی بی زینب پوچھتی ہیں، اے سجاد کس کو سلام کیا؟ فرماتے ہیں، میرے بابا حسین کا سر نیزے پر ہے، کتنی شان سے بلند ہے، یہ کیسی شام ہے جسے دیکھ کر روشنی بھی گھبرا گئی، گویا کہ شام غریباں آ گئی۔ اسی پہر میں یزید لشکر کے چند سپاہی قریب آ گئے، تمام اہل بیت کو ایک خیمے میں جمع کیا اور باقی تمام خیموں کو آگ لگا دی۔ خیمے جل رہے تھے اور بی بی زینب کا دل ڈوب رہا تھا۔ یزید کے حواری مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے، کوئی کپڑے اکٹھے کر رہا تھا، کوئی ساز و سامان۔ ایک بدبخت سیدہ سکینہ کی بالیاں کھینچنے لگا، بچی نے احتجاج کیا تو اسے تھپڑ مار دیا۔ بیمار زین العابدین کو شمر نے زور سے گھسیٹا اور ساتھیوں سے کہا، اس کا بھی سر قلم کر دو۔ سیدہ زینب کو جلال آ گیا اور شمر کی طرف غصے سے دیکھ کر کہا، بے غیر تو کچھ تو شرم کرو، بیمار کو بھی قتل کرو گے؟ آؤ پہلے ہم عورتوں کو قتل کرو، پھر اسے بھی قتل کر دینا۔ اتنے میں عمر بن سعد بھی آ گیا، اس نے جناب سجاد کو قتل کرنے سے روک دیا۔ رسول اللہ کی نواسی علی کی بیٹی زینب کربلا میں صحرا میں بے سر و سامانی اور جلے ہوئے خیموں کے درمیان عورتوں اور بچوں کو جمع کرتی ہیں، اور لوٹے ہوئے گھرانے اور قافلے کی سپہ سالار بھی جناب زینب ہی ہیں۔ اب قافلہ چل پڑتا ہے۔ ابن زیاد کے دربار کی طرف راستے میں اہل بیت نے کوفہ کی قدیم مسجد حنانہ میں قیام کیا، اور شہداء کے سر مبارک بھی اسی مسجد میں رکھے گئے تھے۔ کوفے میں دارالامارہ کو آراستہ کیا گیا اور کوفہ میں اعلان کر دیا گیا کہ امیر کے خلاف ایک خارجی نے خروج کیا ہے جسے حکومت نے شکست دی ہے، اور اس کے اہل عیال کو گرفتار کر کے کوفہ لایا گیا ہے۔ اہل بیت کو جب ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو فتح کے نغارے اور شادیانے بج رہے تھے۔ ابن زیاد نے بی بی سے کہا، سنتی ہو فتح کے شادیانے ہیں، یہ میری کامیابی کا جشن ہے۔ اتنے میں اذان کی آواز گونجی، شادیانے بند ہو گئے۔ جناب زینب نے فرمایا، ذرا غور سے سنو، یہ حسین کے فتح کا اعلان ہے، شادیانے بند ہو جائیں گے مگر یہ اذان تو قیامت تک گونجتی رہے گی اور حق کے فتح کی نوید سنائی جاتی رہے گی۔ ابن زیاد بی بی زینب سے مخاطب ہو کر بولا، خدا نے حسین کو قتل کیا اور تمہیں رسوا کیا اور تمہارے جھوٹ کو آشکار کر دیا۔ ابن زیاد کی یہ بات سن کر جناب زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا، شکر ہے خدا کا جس نے ہمیں بزرگی اور کرامت عطا کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں پاک کیا، ہم کو ہر نجاست اور ہر ناپاکی سے پاک کیا۔ ابن زیاد نے کہا، تم نے دیکھا خدا نے تمہارے بھائی حسین سے کیا سلوک کیا؟ جناب زینب نے ارشاد فرمایا، میں نے سوائے نیکی اور خیر کے اور کوئی چیز خدا کے جانب سے نہیں دیکھی۔ ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے شہادت مقدم فرمائی اور لڑے اور شہید ہو گئے، مگر تمہیں خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا، اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ افسوس تو عارضی قوت اور اقتدار کے نشے میں چور ہے، تیری یہ حکومت اور سلطنت دنیا ختم ہونے والی چیز ہے۔ جناب زینب کا یہ خطبہ کوفے کے تمام لوگوں نے سنا اور انہیں علم ہوا کہ قیدی باغی نہیں بلکہ اہل بیت رسول ہیں۔ حکومت نے نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی کو شہید کیا ہے اور ان کے گھرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائے ہیں۔ لوگوں میں طرح طرح کی باتیں شروع ہوئیں تو ابن زیاد کو بغاوت کا خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے جلد از جلد اہل بیت کے قافلے کو شام روانہ کر دیا اور سر امام حسین کو ایک پتھر کے اوپر رکھ دیا گیا۔ بی بی زینب اور ان کا قافلہ روانہ ہوا۔ تپتے ہوئے صحرا سے گزرتے ہوئے یہ قافلہ دمشق پہنچا۔
تو ان کو ایک تاریک زندان میں قید کر دیا گیا۔ زندان کی تاریکی میں رات بہت مشکل سے گزری۔ اولاد رسول پر گویا قیامت کی رات تھی۔ صبح ہوئی تو اہل بیت کو تنگ گلیوں سے گزار کر یزید کے دربار میں لایا گیا۔ ہزاروں کا مجمع اہل بیت کی اس رسوائی کو دیکھ رہا تھا۔ اہل بیت کو دربار یزید کے دروازے پر کئی گھنٹے کھڑا رکھا گیا۔ اس دروازے کو باب سات کہتے ہیں۔ پھر اہل بیت کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں یزید اپنے تخت پر اپنے بادشاہت اور طاقت کے نشے میں چور بیٹھا تھا۔ یزید سے اہل بیت کا تعارف کرایا گیا۔ جناب زینب کو دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ کنیزوں کے حلقے میں کون مغرور عورت بیٹھی ہے؟ بتایا گیا یہ علی کی بڑی بیٹی رسول کی نواسی ہے۔ پھر یزید کے سامنے حضرت امام حسین کا سر لایا گیا۔ زبیر ابن قاص نے سر حسین یزید کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ امیر مبارک و محمد کا نواسہ قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد تمام شہداء کے سر پیش کیے گئے۔ یزید نے سرکشی کے عالم میں اپنے تخت سے کھڑے ہو کر سورۃ آل عمران کی یہ آیت تلاوت کی: خدا جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے یہ ملک لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جناب زینب نے جب یہ آیت سنی تو یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ آیت کو اپنے مطلب کے لیے استعمال مت کرو، اور پھر جناب زینب نے اپنا تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور درود و سلام میرے نانا پر۔ جیسے ہی جناب زینب نے خطبہ شروع کیا، دربار میں ہلچل سی مچ گئی اور لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن کو برائیوں کی سیائیوں سے داغدار کیا ہے اور خدا کی آیت کا مذاق اڑایا ہے۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھیرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں فراز ہوگا، اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں تو میرے خطبے کو روکنا چاہتا ہے، تو کسی اور کام میں مصروف ہے، اور ہاں تجھ میں اور ہمت ہے ہم پر ظلم کر لے۔ یزید تو ہمیں ڈراتا ہے، اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی ہمارے مقصد کو پا نہ سکا۔ اب تو ہمارے ذکر کو قیامت تک نہ مٹا سکے گا، نہ تو یہ بتلا سکے گا کہ آل محمد نے کس غرض کے لیے قربانی دی تھی۔ یزید، تیرے دن گنے جا چکے ہیں، اب تیرا یہ دربار اجڑنے والا ہے، تیرا یہ مجمع منتشر ہونے والا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے جس نے ہم کو شہادت عطا کی، اسی طرح سے ہم کو وراثت ارضی نصیب ہو، اور اسی طرح سے اسی کی بندگی میں کامیاب ہوں۔ جناب زینب نے اپنا یہ خطبہ اس آیت پر ختم کیا: اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا سہارا ہے۔ سلام ہو حسین ابن علی پر، سلام ہو اللہ کی راہ میں شہادت پانے والوں کو، سلام ہو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو، سلام ہو علی کی دختر پر فاطمہ زہرا کے جگر کے ٹکڑے پر، سلام ہو بی بی زینب پر، آپ کی خدمت میں ہزاروں لاکھوں سلام۔